علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کانسٹیپیشن یعنی کہ قبض کے بارے میں بتاؤں گا، اور آپ کو لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کانسٹیپیشن کے لیے آپ کون سی میڈیسن جو ہے نا وہ یوز کریں۔ سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کانسٹیپیشن ہے کیا چیز۔ کانسٹیپیشن ایکچولی ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری آنتوں، جو چھوٹی آنت ہے یا بڑی آنت ہے، اس کے اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ اور پانی کی کمی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ خشکی ہو جاتی ہے۔ اب جب خشکی ہوتی ہے تو وہاں سے جب اسٹمک میں کوئی چیز ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے اسٹمک سے بریک ڈاؤن ہونے کے بعد اسمال انٹسٹائن لارج انٹسٹائن میں آتی ہے، تو وہاں سے خشکی ہونے کی وجہ سے وہ اچھے سے پاس نہیں ہو سکتا اسٹول۔ اب اسٹول جو ہے نا وہ پاس نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ آنتوں کے درمیان میں رکا رہتا ہے، آہستہ سے آگے جاتا ہے، پھر تھوڑا سا آگے جاتا ہے، پھر تھوڑا سا، وہ ٹائم لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پیشنٹ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے 2 سے 3 دن ہو گئے ہیں کہ میں نے اسٹول پاس نہیں کیا، اٹس مین مجھے کانسٹیپیشن ہے۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کانسٹیپیشن صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو 2 سے 3 دن اسٹول پاس نہیں ہوا، آپ نے بڑا پیشاب نہیں کیا تو آپ کو کانسٹیپیشن ہے۔ اسٹول اگر آپ کرتے ہیں، آپ کو اسٹول جو ہے نا شروع میں سٹارٹ میں ہارڈ آتا ہے، دین آپ کو سافٹ اسٹول آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اٹس مین کہ آپ لوگوں کو کانسٹیپیشن ہونے والی ہے، اور یہ بھی ایک کانسٹیپیشن کی ہی ٹائپ ہے۔ اچھا، کانسٹیپیشن جو ہے نا موسٹلی ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جو رائس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، یا ایسی چیزیں جو ہمارے اسٹمک کے اندر جا کے پانی کو ابزارب کرتی ہیں۔ ابزارب کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ لوبریکیشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کانسٹیپیشن ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کانسٹیپیشن کے لیے ہمیں میڈیسن کون سی لینی چاہیے۔ ویسے تو بہت ساری میڈیسن ہیں جن کا استعمال کر کے آپ کانسٹیپیشن سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کانسٹیپیشن ایک خطرناک بیماری ہے، اس کی وجہ سے ہی باقی جو خطرناک ڈیزیز ہوتی ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں، وہ کریٹ ہو جاتی ہیں یا پروگریس ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے لیے سب سے بہترین جو سیرپ استعمال کی جاتی ہے وہ ہے ڈوفلیک۔ اب ڈوفلیک سیرپ جو ہوتی ہے بیسیکلی کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر لیکٹولوز فارمولہ ہے، جو سالٹ ہے اس کا وہ لیکٹولوز ہے، اور اس کی جو ڈوز ہے وہ 66.7 گرام پر 100 ml ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سیرپ ہے۔ اب اس کو یہ ہے کہ استعمال کیسے کرنا ہے، اس کا فنکشن بھی آپ کو میں بتاتا چلوں۔ یہ کانسٹیپیشن کو ٹریٹ کرتی ہے، اور ساتھ ہی یہ جو ہے لیور، جگر سے ریلیٹڈ کوما یا پری کوما ڈیزیز ہوتی ہے تو اس کو بھی پریونٹ کرانے کے لیے یہ استعمال کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ ڈوفلیک سیرپ جو ہوتی ہے یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں 2 چمچ صبح، 2 چمچ شام۔ جو اڈلٹ ہیں، بڑے لوگ ہیں، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ڈوفلیک کو آپ نے استعمال کرنا ہے، اور ساتھ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے کانسٹیپیشن ہو رہی ہے، جیسے فاسٹ فوڈ ہو گئے، رائس ہو گئے، یا کیک وغیرہ، پیس وغیرہ جو ہم استعمال چائے کے ساتھ کرتے ہیں، ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، تب جا کے آپ کی جو کانسٹیپیشن کی جو شکایت ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، مطلب یہ کہ کانسٹیپیشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے ڈوفلیک سیرپ کا استعمال بہت بہترین رزلٹ ہے اس کا۔